نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو چھوڑ دے اس حال پر جس پر تم اب ہو۔ کس حال پر؟ کہ تمہارے اندر کچھ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، کچھ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال پہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ کیونکہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہیں آگے چل کر دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا۔ اگر ان کے اندر اس قسم کی کھچڑی پکی ہوتی کہ کوئی نیک ہے اور کوئی بد ہے، اور کوئی اعلیٰ ایمان رکھتا ہے اور کوئی بالکل بے ایمان ہے، اور کوئی منافق ہے اور کوئی مومن ہے، تو یہ چیز دین کے لیے بہت نقصان دہ تھی۔ اور چونکہ ابھی مدینہ میں آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تو فرمایا کہ اب تک جو مسلمانوں کی جماعت میں کچے پکے لوگ شامل ہیں، خبیث و طیب، مخلص و منافق شامل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی صورتحال نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ جس گروہ کو دنیا کی قیادت کرنا ہے وہ گروہ اندر سے کمزور بھی ہو۔ اب دیکھیں نا، جیسے ایک پھل ہے، اگر اس کے اندر اچھا حصہ بھی ہے اور اس کے اندر داغ بھی ہے، تو ایسا پھل دوسروں کے لیے کھانا نقصان کا سبب ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک نمونے کے طور پر پیدا کر رہا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اٹھا رہا ہے، ان لوگوں کا اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے کہ صالح کو فاسد سے، اچھے کو برے سے، مخلص کو منافق سے الگ کر دے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں تم پر اس لیے ڈال رہا ہے، جنگ احد میں تمہیں شکست اس لیے بھی ہوئی، اور یہ ساری صورتحال اس لیے بھی پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر بتا دے وحی کے ذریعے کہ دیکھو فلاں 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 منافق ہے، فلاں 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 کمزور ایمان کا ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ بہت بگڑا ہوا انسان ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ وہ لوگوں کو غیب پر مطلع کرے اور ان کے چھپے ہوئے حال ان کو بتائے۔ اس کا طریقہ تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو الگ کر دے۔ یعنی اللہ تعالی کی حکمت کیا تھی کہ وہ کھرے کھوٹے کی پہچان کرائے آزمائش کے ذریعے، نہ کہ غیب کی اطلاع کے ذریعے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ ایسا نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں، یہ سنت اللہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی غیب کی خبریں دینے کے لیے تو اس نے رسولوں کا انتخاب کیا ہے، جیسے سورۃ الجن میں آتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جسے بھی اپنے رسولوں میں سے چن لے۔ یعنی غیب کی خبریں بتانے کے لیے رسول چنے جاتے ہیں جنہیں بذریعہ وحی کچھ بتایا جاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی تمہارا کام کیا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں بتاتے ہیں اس کو مان لو۔ اچھا یاد رکھیے، یہاں رسولوں کے علاوہ اور لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے علاوہ باقی بھی قطب ابطال پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کیا نہ سمجھے
کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے. یہاں آزمائش کی بات ہو رہی تھی، کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کی بات ہو رہی تھی، پھر مال کی بات دوبارہ سے کیوں شروع ہو گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ منافق جس طرح اپنی جان کے معاملے میں چور ہوتے ہیں، ایسے ہی مال کے معاملے میں بھی چور ہوتے ہیں. جیسے وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہتے، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی جب ان کو مال ملتا ہے تو وہ اپنا مال بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، یعنی وہ دین کے راستے میں قربانی نہیں کرنا چاہتے. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال بچا کر دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو کر کو بہت بڑا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں، یہ بخل اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگ راستے کی سہولت دیں گے، یعنی مشکل میں ڈالیں گے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہو گیا، جیسے ابو لہب کے ساتھ ہوا تھا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو مال اس کا اور جو اس نے کمائی کی. تو دنیا کا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو کسی انسان کے پاس، مال کی وجہ سے کسی انسان کی کتنی بھی بڑی عزت ہو، لیکن اگر منافقت ساتھ ہے، کفر اور شرک ہے، تو قیامت کے دن یہ مال کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. اور یبخلون کا لفظ جو ہے یہ بخل سے ہے، اپنے جمع کردہ ذخائر کو ان جگہوں سے روک لینا جہاں پر خرچ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے. کہاں ضروری ہے اس کی تفصیل پیچھے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا چکے ہیں، والدین، رشتہ دار، اور آگے پھر بتایا جائے گا کہ للفقراء والمساکین وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناتوانی اور سستی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے سخت دباؤ سے. ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ پڑھتے تھے. یعنی بخل ایسی خرابیوں میں سے ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے، اور آخرت میں بھی ایسے انسان کا برا حال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے، یعنی مال کی محبت میں انہوں نے قتل و غارت کی اور حلال کو حرام کر دیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. کیسے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا اور جس مال کو بخل کی وجہ سے سمیٹ کے رکھا، اکٹھا کیا، وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ مال بخل کی وجہ سے اکٹھا کیا ہوگا اتنا ہی بڑا طوق ان کے لیے بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ کنجوسی کرنے والے کو بربادی دے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جسے اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن گنجا سام بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، طوق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، یعنی گردن کے گرد لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں کو چیرے گا اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں.
پھر آپ نے یہی آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے، وہ خزانہ ایک کوڑھی سانپ کی صورت میں جس کی دونوں آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے اس کے پیچھے دوڑے گا اور بھاگے گا، اور یہ شخص بھاگے گا، یعنی سانپ اس شخص کے پیچھے جو بخیل ہے بھاگے گا اور وہ آگے آگے بھاگے گا، اب پوچھے گا تو کون ہے، یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کو پکڑے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر اس کے باقی جسم کو بھی کاٹے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سانپ کا ذکر مال کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ عام طور پر وہ محاورہ بھی ہے نا کہ کسی خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جانا، یعنی کوئی اور جانور بھی تو کاٹ سکتا ہے، کتا کاٹ سکتا ہے اس کو، بچھو کاٹ سکتا ہے، سانپ ہی کی بات کیوں کی گئی؟ آپ دیکھیے کہ کتا گلے کے گرد تو نہیں لپٹ سکتا نا، توق بننے کے لیے سانپ ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو شخص مال کی محبت میں مبتلا ہو وہ اس کے گرد ایسے ہی لپٹ جاتا ہے جیسے سانپ ہو، اور سانپ کی طرح وہ دوسروں کو کاٹتا ہے اور ایذا دیتا ہے جو بھی اس سے کوئی مانگے۔ تو مماثلت ہے نا دونوں میں، سزا میں اور عمل میں۔ توق گردن کے کڑے کو کہتے ہیں، گردن کے گرد ایک ایسا کڑا ڈال دیا جاتا ہے کہ جس سے گردن حرکت نہیں کر سکتی، ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مال بھی ادھر ادھر نہیں حرکت کر سکتا تھا نا، وہ ایک ہی جگہ خزانہ جمع ہے۔ تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن ایسے شخص کے چہرے کو اور گردن کو لپیٹ دیا جائے گا اس سانپ میں، یعنی سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ وہ خزانے کی حفاظت بسا اوقات سانپ سے کراتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہندو دیگوں میں سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات ڈال کے اس کو زمین میں دفن کر دیتے اور اس کے اوپر سانپ بٹھا دیتے تھے، یعنی زمین کے اندر جو دفینہ ہوتا تھا وہیں سانپ کا بل ہوتا تھا اور وہ اندر گھس جاتا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ جنگ احد میں شکست کی ایک وجہ مال کی محبت بھی تھی، پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بھی مال کی محبت تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح اتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم۔ کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کر لیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بخیلوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنا مال بچا کے نہ رکھیں، اللہ کو ان کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی میراث ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ ہے یہود کی طرف۔ یہود میں سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے مال و دولت کی ہوس، زر پرستی اور بخل کا مرض پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہود اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم بہت مالدار ہیں، اس لیے وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے ایسا کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ لیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا برابر کا جرم ہے۔ لوگوں کی پہنچ نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ تک، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء تو چونکہ انسان تھے اس لیے ان تک تو ان کے ہاتھ بھی پہنچ گئے،
اور ان کو قتل کر ڈالا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب. ایک اور عذاب کی قسم آ گئی، عذاب الحریق، عذاب عظیم علیم مہین. اب حریق، جلنے کا عذاب چکھو. تم جو اللہ کی آیات سے مذاق کرتے ہو، انبیاء کو قتل کرتے ہو، تو اس پر تمہاری جزا یہی ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں یہ سب کچھ تم کو سزا دی جائے گی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ظلام جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے، ظلم یظلم سے، یعنی ادنا سے ظلم بھی نہیں کرتا. اور عبید جو ہے عبد کی جمع ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں. اور للعبید یعنی سارے بندے. اللہ کسی بندے پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے. کون سا عہد؟ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ ایک قربانی لائے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے. یہاں ان کے ایمان نہ لانے کے لیے جو ہیلے بہانے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس وہ ایک ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھا جائے. اور یہود کا یہ کہنا سراسر اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے. تورات میں یا موجودہ بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو نبی آچھی قربانی کا معجزہ پیش نہ کر سکے اس پر ایمان نہ لایا جائے. ہاں یہ بات تو درست ہے کہ بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا، اور سب سے پہلے تو حابیل قابیل کی قربانی کی قبولیت کا معیار یہی قرار دیا گیا تھا کہ جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ قربانی قبول قرار پائے گی. پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا ہوا. لیکن بہت سے انبیاء ایسے تھے کہ جن کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا کہ صدقے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آگ کھا جائے. تو انہوں نے کیا حجت پیش کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نبی کا صدقہ آگ نہ کھائے تم اس کو نہ ماننا. فرمایا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. قل قد جاءکم رسل من قبلی، کہہ دیجئے لائے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات کھلے دلائل، وبالذی قلتم اور وہ چیز بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو یعنی آچھی قربانی. فلم قتلتموہم، تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی ان کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نبی پر ایمان لانے کے لیے یہ معجزہ ضروری تھا تو بہت سے پیغمبر ایسے معجزات لائے بھی، لیکن پھر بھی تم ان پر ایمان نہ لائے بلکہ الٹا تم نے ان کو قتل کر دیا. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ جھٹلائیں تجھ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے. جاؤ بالبینات، وہ کھلی کھلی نشانیاں لائے، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب. یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ یہود کی کٹ حجتیوں کا جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ اس بہانے سے جھٹلا رہے ہیں تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرتے رہے، حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لائے تھے. بالبینات، بینات کیا چیز ہوتی؟ بین کا مطلب ہوتا ہے واضح اور روشن، اور یہ لفظ یہاں پر آیات کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ اکیلا موصوف کے بغیر استعمال ہوا ہے دو معنوں میں ہوا ہے، واضح اور مسکت دلائل یا حسی معجزات. دلائل اور معجزات دو معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے رسول دلائل بھی لائے، معجزے بھی لائے. والزبر زبور کی جمع ہے. زبور کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، قطع، صحیفہ.
اس سے مراد انبیاء کے وہ صحائف ہیں جو تورات کے مجموعے میں شامل ہیں. اور الکتاب المنیر روشن کتاب، تو قرآن پاک سے پہلے روشن کتاب سے مراد تورات ہے. یعنی پچھلے انبیاء بہت کچھ لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مان کر نہ دیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ بات یہاں پر کیوں فرمائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب جنگ احد میں ایک بڑی تعداد میں شہادت کا یا موت کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو پھر ان پہ موت کیوں آئی ہے. فرمایا کہ موت نے تو آنا ہی ہے، اور موت تو ہر ایک پر آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی ذی روح جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی واپسی لازم ہے. فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ موت کیوں آئے گی، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم اپنے اجر، اپنے بدلے قیامت کے دن پورے کے پورے دے دیے جاؤ گے. اور ویسے بھی جب قیامت کی بات ہوئی موت کے بعد، تو ہر شخص کی قیامت جب ہی آ جاتی ہے جب اس کی موت آتی. اسی لیے مرنے کے فوراً بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی کیا ہے؟ موت کے بعد. اصل غم موت کے بعد کی چیزوں کا ہونا چاہیے. اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. یعنی دنیا میں کسی پر اگر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ وہ حق پر ہے. یعنی موت تو ایک اٹل حقیقت، کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا. دوسرے یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا کیا وہ بھی اس کو پورا پورا مل جائے گا. تیسرا یہ کہ کامیاب دراصل وہ ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہے. اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ محض دھوکے کا سامان ہے. دھوکا کس سینس میں؟ کہ انسان سمجھتا ہے میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن اسے بہت جلد چھوڑ کر جانا ہے. لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ضرور امتحان میں ڈالے جاؤ گے. کس چیز میں؟ فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنے نفسوں کے بارے میں. تمہاری آزمائش تمہارے مال اور تمہاری جان سے ضرور ہو کر رہے گی. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے. کون ہیں وہ لوگ؟ یہود و نصارہ. اور کن لوگوں سے سنو گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت سی اذیت والی باتیں، تکلیف دہ باتیں. ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی چیز ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہی چیز دراصل مطلوب ہے، اور یہ بہت حوصلے کی بات ہے. انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی مال اور جان کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی آمدنی میں گھاٹا، کبھی خرچ آمدنی سے زیادہ، کبھی ناگہانی اور اچانک خرچ، کبھی جان میں تکلیف یعنی بیماری وغیرہ. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے دین کے راستے میں نکلتا ہے
تو اس وقت بھی مختلف ضرورتیں انسان کے سامنے آتی ہیں جو جان اور مال دونوں کی قربانی کا تقاضا کرتی ہیں. ایسے موقع پر آسان دین کو چھوڑ کر مشکل دین کو اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کا نفس یہ کہتا ہے اور لوگ بھی تو آرام سے رہ رہے ہیں، ان کی زندگی میں تو یہ مشکل نہیں، تم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے ضرورت سے زائد مشکلات کیوں پال لی؟ جیسے وہ ایک آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ویسے ہی تم بھی روٹین کی آرام کی زندگی بسر کرو، اور دین کی تبلیغ میں اور دین کی تعلیم میں اور دین کے سیکھنے اور سکھانے میں، اس کے پھیلانے میں اور معاشرے سے جہالت دور کرنے میں یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ بلا وجہ کی ایک ایکسٹرا چیز ہے. انسان اگر اس قسم کے خیالات سے مغلوب ہو جائے تو بسا اوقات وہ اس راستے کو چھوڑ کر پھر آسانیوں کی تلاش میں دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن جنت کمانا اتنا آسان نہیں. جو شخص جنت کے راستے پہ چلتا ہے وہ ایک کٹھن راستے کو عبور کرتا ہے، اور ایسے راستے میں مال اور جان دونوں کی قربانی دینا ہوتی ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ ذاتی زندگی میں جان و مال کی قربانی، بلکہ دین کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو بسا اوقات لوگوں کی طرف سے بہت سی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بہت سی اذیت والی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، اور ایسی باتیں بسا اوقات تو لا علم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن بہت دفعہ دیندار لوگوں کی طرف سے بھی سننا پڑتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاتے، کیونکہ دونوں کا راستہ اور منزل ایک تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طریقہ اختیار کیا. وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہیں آپ سے حسد تھا. اور پھر یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے اذا. اذا کا مطلب ہے ایسی باتیں جو انسان کے لیے طنز یا طعنے کی حیثیت رکھتی ہیں یا انسان کو تکلیف دیتی ہیں. یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسا سب کچھ ہو تو تم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہونا، نیگیٹو ری ایکشن شو نہیں کرنا. یہ سب کچھ تمہیں پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو، اور جب ایسا ہو تو پھر اس پر کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی سے کام لو. مومن بننا دراصل اپنے آپ کو صبر اور تقوی کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے. مخالفین کی باتوں کا جواب صبر اور تقوی کے ساتھ دینا ہے. صبر اور تقوی میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت سے منفی پروپیگنڈے کے جواب میں خاموشی اختیار کرے، اور اگر جواب دینے کی ضرورت پیش آئے اور جواب دینا چاہے تو تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، خدا خوفی کے ساتھ بات کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے اکسانے پر، کسی کی مخالفت پر انسان گالی گلوچ پہ اتر آئے یا ایسے ناپسندیدہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں اور ایک مسلمان کی شان اور اخلاق کے خلاف ہوں. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسا کرنا ہی دراصل اسلام ہے، اور یہ یقیناً ہمت کے کاموں میں سے ہے. کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.